انڈیا میں جو بعض لوگ ہیں جو شوبز کی دنیا سے جن کا تعلق رہا ہے ان سے میں نے رابطہ کیا، ڈیٹیل معلوم کی، تو جو حالات سامنے آئے کہ بھئی ایک شخص ہے، نوجوان ہے، بالکل ینگ ہے، بہت زیادہ فٹنس کا خیال کرتا ہے۔ میں بھی شوبز کی دنیا میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ نے کبھی کسی ہندو سے نہیں سنا ہوگا، ہندو پنڈت سے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ ناچ گانوں سے اور اس طرح فلمیں بنا کے، ڈرامے بنا کے معاشرے میں بے حیائی کو پروموٹ کرنے سے بھگوان خوش ہوتا ہے۔ کبھی کسی ہندو سے بھی نہیں سنا ہوگا، کبھی کسی عیسائی سے نہیں سنا ہوگا کہ اللہ خوش ہوتا ہے، خدا خوش ہوتا ہے ایسے کاموں سے، کبھی کسی مسلمان سے نہیں سنا ہوگا، مسلمان اسکالر سے نہیں سنا ہوگا، عالم سے نہیں سنا ہوگا کہ ناچ گانوں میں اور اس طرح جس طرح آج کل فلموں میں لڑکیاں اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہیں اور جس طرح جو کچھ بےہودگی معاشرے میں ان فلموں کے ذریعے پھیلائی گئی ہے، ایک خاندانی نظام ہمارا پورا تباہ ہو کے رہ گیا۔ یہ سب کچھ سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ کبھی کسی مسلم اسکالر سے آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ ساری دنیا کے تمام مذاہب ایک بات پر متفق ہیں کہ خدا بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ تو شوبز کی دنیا میں جو لوگ بھی تعلق رکھتے ہیں انہیں یہ تو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ آپ کے اس عمل کا آخرت میں اللہ کے ہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا آپ کے اس عمل سے خوش ہوتی ہے اور دنیا میں آپ کو اس کا بدلہ مل جاتا ہے، عزت کی صورت میں اور شہرت کی صورت میں، لیکن آنکھ بند ہوتے ہی آپ کی عزت ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح زمین بوس ہو جاتی ہے اور آپ کی ساری عزت ایک سیکنڈ میں، عزت بھی، دولت بھی، شہرت بھی ایک سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ایسے راستے کو اختیار کیا جائے جو موت کے بعد بھی چلتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے درخت لگایا، دیکھیں میں دو حدیثیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک طرف حدیث میں آتا ہے ایک صحابی درخت لگا رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ تو کئی سال کے بعد پھل دے گا، تمہیں کیا معلوم کہ تم اس وقت تک زندہ بھی رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ یعنی اتنی دور کی سوچ رہے ہو اور پل کی خبر نہیں ہے، اتنے سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں ہے، کل کا تمہیں پتہ نہیں ہے زندہ رہو گے اور تم اتنے سال بعد کی سوچ رہے ہو، پتہ نہیں اس وقت تک تم زندہ رہو یا نہیں رہو۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے میسنجر ہیں وہ درخت لگانے سے گویا روک رہے ہیں، اگر صرف یہی حدیث ہو ہمارے سامنے۔ لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم، بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، خود پھل بے شک نہ بھی کھائے، نبی نے فرمایا کہ اگر جب تک اس درخت سے پرندے اور جانور بھی فائدہ اٹھائیں گے، انسان تو دور کی بات، جب تک اس سے پرندے اور جانور فائدہ اٹھائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب آپ دیکھیں ایک حدیث میں درخت سے روکا جا رہا ہے، ایک میں درخت لگانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ نیتوں کا فرق ہے۔ پہلے جب آپ درخت لگا رہے تھے آپ کا مقصد انسانیت کی خدمت نہیں، صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا، اور جب آپ دوبارہ درخت لگا رہے ہیں دوسری جو حدیث میں مثال دی ہے اس میں آپ کا مقصد اپنی خواہشات بھی لیکن انسانیت کی خدمت بھی۔ تو انسانیت کی خدمت اور وہ خدمت جس میں اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، اس خدمت میں اگر آپ مر بھی جاتے ہیں کوئی غم کی بات نہیں ہے، آپ کا وہ درخت قیامت تک آپ کو اجر پہنچاتا رہے گا۔ درخت ایک مثال ہے، درخت سے مراد کوئی بھی خیر کا کام۔ شوبز کی دنیا سے جو لوگ وابستہ ہیں، پہلی بات تو یہ میں اپنے آپ کو کسی سے افضل نہیں سمجھتا، میں نہیں کہتا کہ جو فلمی دنیا سے وابستہ لوگ ہیں میں ان سے زیادہ بہتر ہوں اور وہ مجھ سے کمتر ہیں، یہ تو آخرت میں ہی پتہ چلے گا۔ اعمال کا مدار انسان کے خاتمے پر ہوتا ہے، آخر وقت اس کا کیسا گزرتا ہے، ہم میں سے کوئی کسی کے بارے میں دعوے نہیں کر سکتا۔ آپ سوچئے کوئی مشہور اداکار ہو اور وہ بھی انڈیا کا ہو اور جس کو لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہوں، جس کی فلمیں دیکھتے ہوں، جس کے گانے سنتے ہوں، اس نے کیا کچھ سوچا ہوا ہوتا ہے۔ 40 سال تو انسان کی ایسی ایج نہیں ہے، 40 سال میں تو پھل کھانے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ آپ ساری زندگی محنت کرتے ہیں۔ ایک سنگر جب وہ گانے سیکھتا ہے تو 40 سال میں اس کی ایک پیک کی عمر ہوتی ہے۔ ایک ایکٹر اگر کامیاب فلمیں بنا رہا ہے تو 40 سال اس کی ایک پیک کی عمر ہے، اب اس نے ترقی کرنا اصل میں شروع کی ہے، پھل کھانا شروع کیا ہے، اور ایسے موقع پہ موت کا فرشتہ آئے اور آپ کو قبر میں اتار کے چلا جائے تو انسان کے سارے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔